دیکھیں جی، فیلئر کا تعلق بہت سارے ڈفرینٹ اسپیکٹس کے ساتھ ہے. ایک تو آپ جیسے آپ نے یہ کہا کہ 98%، مور دین آئی وڈ سے 98% لوگ جو ہیں وہ فیل کرتے ہیں ایگزام کو. سب سے پہلا تو آپ کا جو فیز ہے نا وہ تو ہوتا ہے ریٹن ایگزام. ریٹن ایگزام کے اندر آپ کے 98% یا لیٹس سپوز 97% لوگ جو ہیں وہ فیل کر جاتے ہیں ریٹن ایگزام. کیونکہ یا تو وہ فلی پریپیئرڈ نہیں ہوتے، اگر وہ فلی پریپیئرڈ بھی ہوتے ہیں تو وہ بہت اوور کانفیڈنٹلی پریپیئرڈ ہوتے ہیں، یا اوور پریپیئرڈ بھی جو ہے وہ چیز وہ لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح سے فائدہ نہیں دیتی. آئی مین اف دے آر آسکنگ یو واٹ از یور نیم، just tell them your name. You don't need to tell them I am a girl or I am a woman, my name, I belong to Falana area, I am this years old and my name is this. So what you need to tell is, you need to just tell them my name is Falana Falana. That's it. I mean, you should not be going beyond this point. You should not be going beyond this aspect. You need to be to the point کہ آپ کی جو بات ہے اور آپ کا جو ایک طریقہ ہے وہ ٹو دا پوائنٹ ہو. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنا آنسر جو ہے وہ آدھی شیٹ کے اوپر لکھا ہے. اگر وہ ٹو دا پوائنٹ ہے اٹ از گوئنگ ٹو گیو یو دا مارکس. پیپل یوزلی سے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ 4 شیٹس بھر دی ہیں تو دس از گوئنگ ٹو گیو یو مور مارکس ایز کمپیئر ٹو somebody who has written half a page. It's not exactly the truth. I have checked a lot of papers myself پچھلی کوئی 9 سالوں کے اندر. سی ایس ایس کے جو ایسپرنٹس ہوتے ہیں ان کے بھی، اور جو سی ایس ایس کے لیے جو ہے وہ انٹرویو کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی لکھوا کے میں نے دیکھا ہے. اور اس دوران میں آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمارا جو آج کل کے جو ینگ لاٹ ہے نا وہ بہت کوشش کرتی ہے دیٹ دے شوڈ بی رائٹنگ اے لاٹ. اے لاٹ از ناٹ نیسیسری، ٹو دا پوائنٹ از نیسیسری. تو یہ تو ہو گئے جی آپ کے ریٹن کا ایشو کہ ریٹن کے اندر فیلئر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے یا تو آپ کے پاس لینگویج کی کمانڈ نہیں ہوتی، یا آپ اوور رائٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ انڈر رائٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کے پاس اس طرح سے آپ کو فارمیٹ نہیں پتہ ہوتا کہ آپ نے پیپر میں کس طرح سے اپنے کویشچن کو یا آنسر کو پریزنٹ کرنا ہے. یہ تو ہو گیا آپ کے ریٹن کے ایشوز. اس کے بعد آ جائیں آپ انٹرویو فیز کے اندر. انٹرویو فیز کے اندر جو میں نے نوٹس کیا، جیسے میرا 2010 کا ایکسپیرینس تھا کہ انٹرویو کے اندر آپ نے ریٹن تو پاس کر لیا، اس کے بعد آپ انٹرویو کے اندر اپیئر ہوئے، اور انٹرویو کے اندر اپیئر ہونے کا سب سے بڑا آج کل سب سے آسانی یہ ہے کہ جو سول سروس کی جو کلاس ہے نا وہ بہت ہی ویلکمنگ ہے فار دا نیو جو اسٹوڈنٹس پاس کرتے ہیں ریٹن ایگزامینیشن. وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہم سے تیاری کر لیں. بہت سارے لوگ اس کو کمرشلی بھی یوٹیلائز کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس کو اپنا بزنس بھی بنایا ہوا ہے، بٹ ڈیفینیٹلی دس از اے ہیلپ فل ٹول فار دا ینگ آفیسرز. وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نا ایک طریقہ بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے انٹرویور کے سامنے پیش ہونا ہے، آپ نے ڈریس اپ کیسے کرنا ہے، آپ کا فیس کیسا دکھنا چاہیے، آپ کے ہاتھوں کی موومنٹس کیسی ہونی چاہیے، آپ نے چل کے کیسے جانا ہے، آپ نے بیٹھنا کیسے ہے، آپ نے بولنا کیسے ہے، آپ نے کتنے ورڈز کو یوٹیلائز کرنا ہے، کتنا لانگ آنسر دینا ہے، کتنا شارٹ آنسر دینا ہے، کتنے منٹس کے لیے آپ نے بات کرنی ہے، کتنے منٹس کے لیے آپ نے پاز کرنا ہے. اتنا زیادہ بھی پاز نہیں کرنا، کم بھی پاز نہیں کرنا، اوور آپ کی وائس نہ ہو. اب جو لوگ ٹپس لے کے جاتے ہیں اور ایک ہی طرح کے لوگوں سے ٹپس لے کے جاتے ہیں، ان کے پاس سب کے پاس سیم ٹپس ہوتی ہیں. سو اب انٹرویور کی ذمہ داری ہے کہ اس سے سیم طرح کی جو ایک پروڈکٹ ہے اس میں سے بیسٹ چوز کرنا ہے. تو جو بیسٹ ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. دین انٹرویو کے اندر آپ پاس بھی ہو جائیں، آپ کے پھر ریٹن کے مارکس ایکیومولیٹڈ ہوتے ہیں، پھر انٹرویو کے مارکس اس کے اندر ڈالتے ہیں، اس کے بعد کوٹاز ہوتے ہیں، اینڈ دین یو بیکم لائک آپ کی ایلوکیشنز ہوتی ہیں. اور اس کے بعد 100% اگر آپ کی ایلوکیشن ہو گئی ہے تو وچ ایور گروپ دیٹ یو ہیو گاٹ یو ہیو اے چانس ٹو ری اپیئر. یو ڈونٹ وانٹ ٹو ری اپیئر، یو نیڈ ٹو ایکچولی میک شیور دیٹ یو اون دیٹ اسپیسیفک گروپ. آپ اگر دل سے پولیس آفیسر ہیں اور پریکٹیکلی انفارمیشن گروپ میں چلے گئے ہیں تو انفارمیشن گروپ کو اون کرنا چاہتے ہیں اون کریں، ادروائز ری اپیئر ہوں اور اپنے پولیس کا جو آپ کا ایک ڈریم ہے اس کو پورا کریں. سو میرے خیال سے دیز فیو تھنگز آر ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ
کہ آپ نے اپیئر کیسے ہونا ہے ریٹن ایگزام کے لیے اینڈ دین انٹرویو کے لیے کیسے اپیئر ہونا ہے. اور فیلئر کا تعلق آپ کا زیادہ تر جو ہے وہ ریٹن ایگزام کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ٹو بی آنیسٹ دا کرکس آف مائی ہول کانورسیشن از گوئنگ ٹو بی, آئی مین فار دا ینگ لاٹ از گوئنگ ٹو بی کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی لائن چوز کر لیں کہ آپ نے کس لائن پہ سفر کرنا ہے, کس ٹرین پہ سفر کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ ٹرین کے اوپر آپ چڑھے ہیں, فار ایگزامپل سول سروسز کی لائن کے اوپر چڑھے ہیں اور آپ فیل ہو جاتے ہیں ون وے اور اندر, تو آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہ ہو کچھ اور کرنے کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ کوئی راستے اوپن نہیں ہیں, بٹ دا تھنگ از ینگ لاٹ نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ دس فیکٹ کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کیا کرنا ہے. دے نیڈ ٹو پلان دیئر کریئر, اور پلاننگ آپ کی شروع ہو جاتی ہے آپ کی ایف ایس سی یا انٹرمیڈیٹ لیول سے ہی, کہ آپ نے آگے کس اینگل کو لے کے چلنا ہے. ہمارے یہاں پہ جو کریئر پلاننگ ہے نا, اس کو کالجز یونیورسٹیز کے اندر اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا, بٹ آئی سجیسٹ بینگ mentor for you guys, for the young lot, for the students that are actually entering into the service in the future. You need to focus right now. Where do you want to go actually? What do you want to actually do? So پھر آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اسی پاتھ کو لے کے آگے جو ہے وہ چلیں. اینڈ ایک دفعہ آپ نے کورس اپنا سیٹ کر لیا, definitely you will succeed into that. So you don't need to just look here and there to find opportunities. You need to focus on what you have decided to do in your life. I think that's going to be the key for your success in future.